بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو سیکنڈ ایئر کا حل شدہ بورڈ پیپر اس کے جو مختصر سوالات ہیں ان کے جوابات کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 2 جز الف حصہ نثر ہے اور یہاں پر ایک پیراگراف دیا گیا ہے۔ پوری کتاب میں سے کوئی ایک پیراگراف ہوگا اور اس کے نیچے سوالات دیے جائیں گے جن کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ تو یہاں پر آگے ان سوالات کے بطور نمونہ جوابات دیے گئے ہیں جو کہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کس طرح آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پیراگراف کو پڑھ سکتے ہیں اور ان کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مصنف نے مولوی وحید الدین سلیم کو ایک نگینہ کیوں کہا؟ مصنف نے مولوی وحید الدین کو ایک نگینہ اس لیے کہا کہ وہ نگینے کی طرح برسوں تراشیدہ رہے۔ جب اس نگینے کو تراشا گیا، چمک بڑھی، اہل نظر میں قدر ہوئی، اس وقت جھٹ سے ٹوٹ گیا۔ جس طرح نگینہ نایاب ہوتا ہے، اسی طرح مولوی صاحب بھی اپنی عملی حیثیت میں بہت قیمتی تھے۔ مولوی صاحب میں ظرافت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ شہرت بھی غالب کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو راس نہیں آتی، اس جملے کی وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ غالب اچھی غزل گو شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین قصیدہ گو شاعر بھی تھے۔ غالب نے بادشاہ وقت کا شہرہ آفاق قصیدہ لکھا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ مرزا غالب نے جس پر بھی قصیدہ لکھا وہ کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ضرور ہوا، جیسے بہادر شاہ ظفر کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس لیے مصنف لکھتا ہے کہ جس شخص کو شہرت ملتی ہے اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی قانون قدرت ہے کہ ہر عروج کو زوال پذیر ہونا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ مصنف کے مطابق آج کل کا مرنا عجیب سا کیوں ہو گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پہلے لوگ زندگی کو چراغ سے تشبیہ دیتے تھے جس کے بجھنے میں کچھ وقت لگتا تھا۔ آج کل چراغ کی جگہ بجلی کے لیمپ نے لے لی ہے، ادھر بٹن دبایا ادھر اندھیرا۔ اسی طرح آج کل اموات بھی اچانک ہو رہی ہیں، یعنی پہلے انسان آہستہ آہستہ مرتا تھا لیکن آج کل لوگ جلد مرنے لگے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے یہ کیوں کہا کہ چل چلاؤ کا زور ہے؟ مصنف نے یہ فکرہ چل چلاؤ کا زور ہے اس لیے کہا کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہی ہے، آج ایک کی باری تو کل دوسرے کی۔ مصنف کی آنکھوں کے سامنے اوپر تلے چند بڑی شخصیات اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ مولوی نذیر احمد گئے، شبلی نعمانی گئے اور اپنی باری پر مولوی وحید الدین بھی چلے گئے، تو ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے زندگی کو بجلی کے لیمپ سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف نے زندگی کو بجلی کے لیمپ سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ پہلے تو بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی تھی، انسان بیمار ہوتا تھا اور اسی بیماری میں آہستہ آہستہ ہی چل پڑتا تھا، یعنی دنیا سے چلا جاتا تھا۔ لیکن اب بیماری کی تشخیص بھی ہونے لگی ہے، پہچان بھی، اور جو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی لیمپ سے دی جانے لگی کہ ادھر بیمار ہوا ادھر چل بسا۔ جتنی تیزی انسان کی روزمرہ زندگی میں آئی اتنی ہی اس دنیا سے چلے جانے میں آ گئی۔ اردو کی محفل میں 2-4 لیمپ جل رہے ہیں، مصنف کی کیا مراد ہے؟ مصنف نے ان مصنفین اور شعراء کا ذکر کیا ہے جو آگے پیچھے چلے گئے ہیں اور باقی رہ جانے والوں کو لیمپ سے ہی تشبیہ دی ہے کہ وہ چراغ گل ہو گئے ہیں تو اب 2-4 لیمپ اور موجود ہیں جو اپنی لو سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے زندہ ہیں، یعنی اردو زبان و ادب کی دنیا میں چند ہی نامور ہستیاں رہ گئی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اس پیراگراف کی تلخیص کریں، خلاصہ یعنی سمری کریں۔ تو اس کی تلخیص یعنی سمری یوں ہے، مصنف نے مولوی وحید الدین کو نگینہ سے تشبیہ دی ہے اور یہ کہ شہرت بھی غالب کے قصیدہ کی طرح زیادہ دیر نہیں رہتی، زندگی بھی عارضی ہے، آج ایک کی کل باری ہے کل دوسرے کی، بلکہ زندگی تو اب چراغ کی بجائے بجلی کے لیمپ کی طرح ہو گئی ہے کہ اچانک سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب یہاں پہ حصہ نظم ہے۔ حصہ نظم میں سے 2 بند دیے گئے ہیں، ایک جو آپ کی کتاب ہے اس میں سے جو کہ آپ نے اپنے ادارے میں پڑھی ہے اور دوسری ریکمینڈڈ بک ہے، لیکن دونوں کے درمیان یا دیا گیا ہے، دونوں میں سے کسی ایک جز کے آپ نے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہاں نمونے کے طور پر آگے ان دونوں اجزاء کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ جی اب آتے ہیں حصہ نظم کی طرف۔
اس کا پہلا سوال ہے کہ آج کا مسلمان ماضی کی نسبت خوار کیوں ہے، یعنی ذلیل کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آج کا مسلمان ماضی کے مسلمان کی نسبت خوار اس لیے ہے کہ وہ تن آسان ہو گیا، یعنی سست ہو گیا ہے، مسلمانوں کے اصل طرز زندگی سے ہٹ گیا ہے اور اپنے بزرگوں سے جو روحانی نسبت تھی اس کو بھی کسی حد تک فراموش کر چکا ہے، یعنی بھلا چکا ہے۔ اپنے بزرگوں کی عزت، عظمت و شوکت کی مثالیں دے کر ہی وہ عزت دار نہیں ہو سکتا۔ اصل میں آج کے مسلمانوں نے قرآنی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے، یعنی ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے خوار ہو گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ درج بالا بند میں شاعر کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس بند میں شاعر مسلمانوں کی توجہ اپنے طرز زندگی کی طرف دلا رہا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے اس کی طرف، کہ ہر کوئی اپنی اپنی آسانی کی خاطر مسلمانوں کے اصل طرز زندگی سے دور ہو چکا ہے، اور اب تم میں نہ تو حیدری فقر ہے اور نہ حضرت عثمان جیسی دولت ہے۔ تمہارے آباء و اجداد اپنے وقت میں قابل عزت و وقار تھے، لیکن تم قرآن کی تعلیمات چھوڑ کر آج زمانے میں اپنی عزت قائم نہ رکھ سکے۔ جی اگلا سوال ہے کہ حیدری فقر اور دولت عثمانی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آج کل کے مسلمانوں میں اپنے آباء و اجداد کے اوصاف باقی نہیں رہے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے قناعت پسندی اور درویشی رہی، نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی دولت و ثروت کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوتی تھی۔ مسلمانوں میں ان دو عظیم ہستیوں جیسے اوصاف بھی نہیں رہے، یعنی خوبیاں بھی نہیں رہیں۔ اگلا سوال ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اسلاف سے نسبت روحانی کیوں نہیں ہے، یعنی اپنے آباء اجداد سے؟ شاعر کہتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اسلاف سے نسبت روحانی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طرز زندگی سے ہٹ گئے ہیں۔ وہ قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے تھے، لیکن آج کا مسلمان سب بھولا ہوا ہے۔ لیکن توقعات ایسی ہیں کہ اللہ ان پر بھی اسی طرح مہربان ہو جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کردار کے لحاظ سے تم ان سے بالکل مختلف ہو، اس لیے ان کی روحانی زندگی سے تمہیں کوئی نسبت نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کہ ٹیپ کا مصرع کیا ہوتا ہے، مثال دے کر واضح کریں۔ تو جواب ہے کہ کسی بھی ترجیح بند نظم کے بند میں بار بار آنے والے مصرعے کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، مثلا او دیس سے آنے والے بتا۔ آگے سوال ہے کہ صنعت تکرار کی مثال دے کر واضح کریں۔ کلام میں ایسے الفاظ لانا جن کی تکرار سے کلام میں حضور اور حسن پیدا ہو جائے صنعت تکرار کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثال یہاں پہ دی ہے، کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر؟ کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر؟ اگلا سوال ہے کہ شاعر اپنے دیس کے کن مناظر کو یاد کرتا ہے؟ تو شاعر ان مناظر کو یاد کرتا ہے کہ شام کو دوست احباب اب بھی دریا کے کنارے پر جاتے ہوں گے، اور گھنے درخت دریا کے کنارے پر سرسبز ہوں گے، چاند بھی دریا کے کنارے پر آ کر جھانکتا ہوگا، اور یہ کہ کیا کسی کے سینے میں ہماری چاہت ہے اور دوستوں میں ہمیں اب بھی کوئی یاد کرتا ہوگا یا نہیں؟ اگلا سوال ہے کہ شاعر اپنے احباب کے حوالے سے کس خواہش کا اظہار کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر اپنے دوست احباب کی محبت کو یاد کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب بھی کوئی ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں، اور کسی کے سینے میں آج بھی وہ چاہت ہے کہ نہیں۔ جیم جز میں حصہ غزل ہے، یہاں پہ 3 اشعار دیے گئے ہیں، اور تینوں اشعار کے نیچے 3 سوالات دیے گئے ہیں، اور تینوں میں سے 2 کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ ان میں سے 2 اشعار وہ ہوں گے جو کہ آپ کی بک ہے، جو کہ آپ کے ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، اور دوسرا ایک شعر جو ہے وہ ریکمینڈڈ بک میں سے ہوگا۔ اب ہے جی حصہ غزل۔ اس کے سوالات میں پہلا سوال ہے کہ شاعر کو فلسفی اور ملا سے غرض کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شاعر کو فلسفی اور ملا سے غرض نہیں ہے، کیونکہ شاعر ایک فلسفی کو دل کی موت، جبکہ ملا کو اندیشہ نظر کا فساد قرار دیتا ہے۔ اندیشہ نظر یعنی سوچ اور فکر، اس کو جو ہے وہ بدلنے والا، خراب کرنے والا۔ اگلا سوال ہے کہ عشق کی بازی میں ہار اور جیت کا مرتبہ ایک جیسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عشق کی بازی میں ہار اور جیت کا مرتبہ ایک جیسا اس لیے ہے کہ عشق میں جیت کی خوشی میں جیت ہوگی، لیکن ہارنے میں بھی یہ خوشی ہوگی کہ ہار کر بھی وہ اپنے محبوب کو پالے گا۔ عاشق کا معشوق کے لیے محبت کے جذبے میں سرشار ہو کر ہار جیت کو برابر سمجھنا معمولی بات ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ظفر اقبال کے درج شدہ تیسرے شعر کا مرکزی خیال لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے کہ قناعت پسندی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو میسر ہوا وہ میری خواہش سے زیادہ ملا، اور جو نہیں ملا اس پر کوئی افسوس یا حیرت نہیں،
کہ جتنا اس ذات نے عطا کیا ہے اصل میں اس کا بھی حقدار نہیں ہوں۔ اچھا جی، اب حصہ گرامر ہے آگے، اور اس میں جو پہلا سوال ہے کہ درج ذیل جملوں میں سے امدادی فعل تلاش کریں، تو جو پہلا جملہ ہے وہ ہے بازار سے سبزی لے آؤ، تو اس میں آؤ جو ہے وہ امدادی فعل ہے اور یہ آنا سے بنایا گیا ہے۔ دوسرا ہے میں کتاب پڑھ سکتا ہوں، تو اس میں سکتا جو ہے وہ امدادی فعل ہے۔ اور تیسرا ہے کہ بچے نے کھلونا توڑ دیا، تو اس میں دیا جو ہے وہ امدادی فعل ہے۔ یہاں پہ سوال ہے کہ مندرجہ ذیل اشعار میں استعمال ہونے والی صنعتیں تلاش کریں۔ پہلا شعر ہے کہ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، تو اس کا جواب نیچے دیا گیا ہے کہ یہ صنعت تضمین ہے، جہاں پہ ایک مصرع جو ہے وہ کسی اور شاعر کا اٹھا کر ہو بہو استعمال کر لیا جائے کسی بھی شعر کے اندر۔ دوسرا ہے ساما سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر اہل عصا موسیٰ عمران نہیں ہوتا، تو اس میں جو ہے صنعت تلمیع استعمال کی گئی ہے۔ اور تیسرا ہے تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا صحرا میں بکھر جاؤں گا، تو اس میں جو ہے صنعت تجنیس استعمال کی گئی ہے، کیونکہ گھر اور گھر یہ دونوں جو ہیں وہ املا کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، بس اعراب کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل اشعار میں یا مندرجہ ذیل شعر میں کافی اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ تو شعر ہے کہ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، تو اس میں کافیے جو ہیں وہ شب اور کب ہے، جبکہ یاد نہیں ریپیٹ ہو رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، تو یہ ردیف کہلائے گا۔